کے حوالے سے اولمپک کی تاریخ میں ایک ریکارڈ قائم کیا ہے۔ آج ہر پاکستانی اور آپ کی اس عظیم کامیابی نے یہ بات روز روشنی کی طرح عیاں کر دی ہے کہ مشکلات سے گھبرانا نہیں چاہیے، مسائل سے پریشان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ مسائل کا ہمت اور استقامت کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہیے۔ اور یہ مثال جو آپ نے آج قائم کی ہے پیرس میں، یہ ہم سب کے لیے ایک روشن مثال ہے کہ آج جہاں پر ہم یوم آزادی منانے کی پوری تیاریاں کر رہے ہیں اور آن دس ایو آف آر ڈے آف انڈیپینڈنس، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی مثال سے مجھے اور پوری قوم کو حوصلہ ملا ہے، اور یہ جو ہمالیہ نما جو چیلنجز ہیں اس کو انشاءاللہ آپ ہی کی اس راستے پر چلتے ہوئے، شبانہ روز محنت کرتے ہوئے، اتحاد اور اتفاق کے ساتھ انشاءاللہ ان مسائل کو ہم اور چیلنج کو ہم ضرور عبور کریں گے اور پاکستان کو مل کر ایک عظیم طاقت بنائیں گے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر اگر آپ کی انتہائی قابل احترام والدہ محترمہ کا ذکر نہ کیا جائے تو یہ داستان نامکمل رہے گی، جہاں پر آپ نے بے پناہ جاڑے اور گرمی میں محنت کی، اور آپ کے جو کوچ ہیں بٹ صاحب کی تربیت آپ کو ملی، وہاں پر تہجد کے وقت آپ کی والدہ کی دعائیں آپ کی کامیاب، ان کی دعائیں آپ کو لگیں اور 7ویں آسمان کو عبور کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ دعائیں قبول ہوئیں، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ عظیم عزت عطا فرمائی، اور آپ کے توسط سے پوری قوم کو یہ عزت ملی۔ یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب آپ کی والدہ محترمہ کے بھی شکر گزار ہیں، اور آپ ایک عظیم ماں کے ایک بہت خوش نصیب بیٹے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے یہ جو پودا لگایا ہے کامیابی کا، یہ پودا انشاءاللہ نہ صرف ایک بہت سایہ دار درخت ثابت ہوگا، بلکہ اس سے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری سوسائٹی میں بے شمار پودے جو ہیں وہ ہرے بھرے ہوں گے، اور ان کی جڑیں مضبوط ہوں گی، اور وہ بہت سایہ دار درخت بنیں گے انشاءاللہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ آنے والے دنوں، ہفتوں، مہینوں اور سالوں میں آپ کی یہ کامیابی کے ریکارڈز اور بڑھیں گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنی بھی اس حوالے سے وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتیں اور کھیل کے جو منتظمین ہیں، جو کھیلوں کی ایسوسیشنز ہیں، ان سب کا فرض بنتا ہے کہ آپ کی مثال کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے اختلافات کو ایک طرف کریں اور یکسوئی کے ساتھ کھیل کے میدان میں دوبارہ ہاکی کو ہم ریوائیو کریں، ہم کرکٹ کو دوبارہ ریوائیو کریں، ہم اسکواش کو ہم دوبارہ ریوائیو کریں۔ یہاں پر صلاح الدین صاحب بیٹھے ہیں، شہباز جونیئر اور دوسرے بڑے ممتاز کھلاڑی یہاں پر موجود ہیں، ان کی خدمت میں میں یہی گزارش کروں گا کہ آپ آگے بڑھیں،
مجھے آپ اس میں تجاویز دیں تاکہ ہم کھیلوں کے میدان میں پاکستان کا جو ایک زمانے میں طوطی بولتا تھا وہ زمانہ دوبارہ اود کر واپس آنا چاہیے. یہ مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں. اس لیے ہمیں اپنی کمر ہمیں کسنی چاہیے اور میں اور میری حکومت صوبوں کے ساتھ مل کر بھرپور تعاون کے لیے تیار ہیں. آپ ہمیں راستہ بتائیں, آپ ہمیں سفارشات پیش کریں. اس کے لیے میں آج اس شاندار محفل کے حوالے سے ایک کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کرنے کا اعلان کرتا ہوں جو کہ کھیلوں کے میدان میں کیا کیا جو حکومت وقت کنٹریبیوٹ کر سکتی ہے تاکہ ہم پاکستان کا وہ جو مقام تھا 60, 70, 80 اور 90 کی دہائی کا اس کو واپس لے کر آئیں. انشاءاللہ یہ ہوگا آپ کی محنت سے اور آپ کی شبانہ روز کاوشوں سے. میں آخر میں چند اعلانات کرنا چاہتا ہوں مگر اس سے پہلے جو آج کے جو کمپیئر ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے انگلی نہیں کھڑی کی آج میرے خلاف, تو میں اس کا آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. مجھے یہاں پر بتایا گیا کہ یہاں پہ ہماری ایک شوٹر جنہوں نے فیمیل شوٹر جنہوں نے پیرس میں کوالیفائی کیا تھا وہ موجود. ان کے لیے بھرپور تالی لگائیں. کشمالہ طلعت صاحبہ, بھرپور تالیوں کے مستحق ہمارے مائع ناز جو اولمپئنز ہیں اور ہاکی کے جو پلیئرز, ان کے لیے تالیاں بھرپور لگائیں. انہوں نے قوم کا بڑا نام روشن کیا. میں ختاماً صوبائی حکومتوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے ارشد ندیم کی بے پناہ ان کو ویلکم کیا, ان کی پذیرائی کی. پہلے سندھ حکومت نے انعام کے طور پر 5 کروڑ روپے کا اعلان کیا. میں نے جو اخبار میں پڑھا تھا, میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سندھ گورنمنٹ کا اور وزیر اعلیٰ سندھ کا بھرپور شکریہ ادا کرنا چاہیے. تعلیم کے ساتھ پنجاب میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ نے میاں چنو ارشد ندیم کے گھر جا کر ان کی بھرپور ان کی عزت افزائی کی اور ان کو داد پیش کی, شاباش دی. ان کی والدہ محترمہ اور ان کے خاندان کے افراد سے ملاقات کی. یہ بہت میں سمجھتا ہوں کہ اعلیٰ پائے کا ایک جسچر ہے, اس کی ہمیں بھرپور داد دینی چاہیے. اور ساتھ 10 کروڑ روپے کا اعلان کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اٹس ناٹ اے کمپٹیشن آف entering into prize money awards. I think چاہے وہ کیش ایوارڈ ہے یا میڈل ایوارڈ ہے یا پھولوں کے ہار جو میں نے پیش کیے اپنے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے, یہ وہ ہدیہ تبریک ہے. یہ وہ عزت اور بے پناہ پاکستان کی جو ستائش ہوئی دنیا میں دوبارہ اسٹیڈیم تھا وہ گونج اٹھا تالیوں سے, اور پاکستان کا ترانہ وہاں پر پیش کیا گیا. اس سے بڑی اور عزت کیا ہو سکتی ہے؟ پاکستان کا جھنڈا اور سینٹر میں ارشد ندیم تھے اور دوسری طرف مشرق میں ہمارا جو ہمسایہ ہے وہ کھڑے تھے اور دوسری طرف دوسرے کھڑے تھے. اس سے بڑی اور کیا عزت ہو سکتی ہے پاکستان کی؟ میں سمجھتا ہوں کہ اربوں خربوں کے انعامات جو ہیں وہ اس عزت کے سامنے ہیچ ہے.
لیکن انعامات بھی دنیا کی رسم و رواج کا حصہ ہے. اس سے انکریجمنٹ ملتی ہے, اس سے جوش بڑھتا ہے, حوصلہ بڑھتا ہے. اور خاص طور پر ارشد ندیم جیسے عظیم قوم کے سپوت جنہوں نے انتہائی محدود وسائل میں, انتہائی مشکلات میں ایمانداری سے, ان کے والدین نے ان کی جو تربیت کی, ان کے کوچز نے جو ان کی تربیت کی, میں ارشد ندیم کے والدین کو اور ارشد ندیم کو سلام پیش کرتا ہوں, سلوٹ کرتا ہوں کہ جنہوں نے پاکستان کو یہ عظیم یہ مرتبہ دلوایا اور عزت دلوائی. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں یہاں پر بغیر کسی قسم کی